السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جناب سلیم صافی صاحب۔ سلیم صافی صاحب جو ہے اندر باہر ہر طرف نظر رکھتے ہیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہوگا اور کون کیا کرے گا، اس پر ان کا بڑا وہ زبردست قسم کا سیاسی تجزیہ ہوتا ہے۔ تو آج میں نے کہا لیگل معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو سیاست اور عدالت کو بہت مکس اپ ایسا چل رہا ہے۔ وہ عمران خان کہتے تھے نا کہ PDM مکس چاہ رہا ہے، تو وہ کچھ اس طرح کی صورت آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو بات کرتے ہیں جناب سلیم صافی صاحب سے۔ صافی صاحب، ہم تو عدالتیں کور کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جج صاحبان کہتے ہیں نا کہ جناب عدالت کے اندر والی ہم تعلق ہے، باہر سے ہمارا کوئی تعلق۔ لیکن سیاست تو آج کل آپ کی عدالت سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے، تو اصل چیز تو آپ کے پاس ہے۔ نہیں، ہم تو فنڈامنٹل رائٹس کا جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے سپریم کورٹ آرڈرز دیتی ہے جناب۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کے معاملے میں مداخلت ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے نا۔ نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں یہ تو ویسے چونکہ ہمارا یہ معاملے میں ذرا تھوڑا سا وہ نمک مسالہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے بعض اوقات ہمارے ٹاک شوز وغیرہ میں اس کی اہمیت دی جاتی ہے ہم جیسے نالائقوں کو۔ ورنہ تو آپ دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے، مثلاً پاناما سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، نواز شریف کو فارغ کرنے کا، پھر اس کے بعد الیکشن کے معاملات اور باقی ساری، تو بنیادیں تو عموماً ہماری سیاست کے رخ کی عدالت سے پڑتی ہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ 25 سے زیادہ MNA جو ہیں تایات نااہل قرار دے دیے، اور پھر یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اب آپ کے سیاستدان جو ان سے ہیں وہی آئین اور قانون پہ نہیں چلتے تو عدالتیں کیا کریں؟ ہاں، یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کی، کہ ایک تو یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کے معیارات وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور دوسرا پہلے تو سیاست کی آنکھ میں، سیاست کے سینے میں صرف دل نہیں تھا، لیکن جب سے عمران خان صاحب بیچ میں آئے ہیں تو سیاست کی آنکھ سے شرم بھی چلی گئی ہے۔ بقول خواجہ آصف نہیں، وہ نہ تو شرم ہوتی ہے، نہ وہ ان کا تو دوسرا فقرہ تھا نا، کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا فکر ہے؟ لیکن میرا فقرہ یہی ہے کہ پہلے سیاست کے سینے میں دل نہیں تھا، اب اس کی آنکھ میں شرم بھی نہیں ہے اور حیا بھی نہیں ہے PTI کے آنے کے بعد۔ اور کیونکہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ سیاستدان خود موقع دیتے ہیں اپنے عمل سے دوسروں کو۔ ویسے واقعی آپ کی سیاستدانوں سے جب بات ہوتی ہے، آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ آپ ہر معاملہ اٹھا کے ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں ایک بدقسمتی ہے، اور خصوصاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، ایک تو خیر آپ کی طرف پہ بھی ہم نے دیکھا کہ خصوصاً ثاقب نثار صاحب اور جسٹس افتخار چودھری صاحب اور اس طرح کے ججز بھی گزرے ہیں، پانڈے کا بھی کرا لو، جن تو کو پانڈے بھی چکے خود بھی شوق تھا کہ سیاسی معاملات کو اپنی طرف لاتے تھے۔ بلکہ وہ ثاقب نثار صاحب کا بڑا اچھا کال ہے، 2-3 MP تو میں چٹکی بجا کے فارغ کر دوں گا، چٹکی سے فارغ کر دوں گا۔ تو ادھر بھی یہ تھا، لیکن ہمارے سیاستدانوں کا بھی یہ المیہ ہے کہ وہ اپنے معاملات عدالت میں بار بار لے جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور جسٹس اطہر اللہ صاحب کی طرف سے ان کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے۔ تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مکس اچار ہے یہ آخر کیا لے کے آئے گا سامنے؟ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے اگر ان کے حق میں نہ ہو، جیسے تحریک انصاف اسپیکر رولنگ آتی ہے جو بالکل ٹھیک ویلڈ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، اس کی سب اپوزیشن پارٹیز تعریف اور توصیف کرتی ہیں، لیکن اگر اس کو PTI کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تو اس پہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے، سیاستدانوں کو کبھی کچھ سمجھ آتی ہے یا بس اپنے اپنے دھڑے کے ساتھ ہی ہم لگے ہوئے ہیں، عوام جائے بھاڑ میں، عوام کے نام پہ، فنڈامنٹل رائٹس کے نام پہ جو مرضی کریں؟ آئیڈیل رول تو کسی کا نہیں ہے، اور ہر سیاسی جماعت میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں، اور اسی طرح ہر پولیٹیکل لیڈر میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں۔ آپ کے خیال میں سب سے اچھا پولیٹیکل لیڈر کون سا ہے آپ کے معیار پہ وہ جو سپر ہوتا تھا؟ یہ فیصلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے میرے خیال میں۔ تو سب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، آپ نے خبریں بھی تو لینی نہیں، میرے خیال میں سب سے اچھا پولیٹیکل لیڈر وہ ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس اب پھر آپ مجھے اس طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں،
کچھ نہ کچھ سبق لیا ہے ماضی کے انہوں نے ایک دوسرے سے، مثلا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بہت زیادتی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر مسلم لیگ نون نے بھی حکومت کی اور پیپلز پارٹی نے بھی کی، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ انتقامی کارروائیاں نہیں کی، کوئی آئیڈیل گورنمنٹ وہ نہیں دے سکے، کرپشن کے الزامات پھر بھی لگتے رہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے کچھ سبق سیکھا تھا۔ پھر الیکشن ہوئے، اب ہائی مورل گراؤنڈ اگر وہ لیتے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو گزشتہ الیکشن تھا اس کے بعد یہ لوگ اسمبلیوں میں نہ بیٹھتے۔ مجھ جیسے طالب علم نے یہ کہا تھا کہ میں اس میں ووٹ نہیں ڈالوں گا، میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا اے پی سی ہوا تھا سراج الحق کے گھر پہ، جو سراج الحق صاحب کی سربراہی میں میاں اسلم کے گھر۔ مجھ سے کیوں سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھے کہ فلاں پہ فیصلہ کب آیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، اور اس میں انکلوڈنگ ایم کیو ایم، انکلوڈنگ مصطفیٰ کمال کی پارٹی پی ایس پی، ان سب نے الیکشن کو مسترد کیا تھا۔ تو اب ہائی مورل گراؤنڈ یہ لیتے تو ان کو پھر اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تو وہ مسئلاتوں کو شکار ہو گئے، زرداری صاحب نے فیصلہ کیا اور پھر نون لیگ نے کیا، اس کی وجہ سے سب بیٹھ گئے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، اتنا فرق تو ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں کسی زمانے میں وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے باپ دادا کا آئین میں بھی کردار تھا، لیکن کسی زمانے میں طالبان کے نظام کا ذکر کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا یہاں پہ احتجاج کرنے آ گئے، لیکن کراچی سے لے کے یہاں تک نہ کوئی گملہ توڑا، اور پی ٹی آئی کی حکومت اگر ایمبولینس پھنس گئی ہے تو ایمبولینس کو رستہ دیا، اور وہ پورا ایس او پی انہوں نے پورا کیا اس سے۔ تو ایک ابھی یعنی اب پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ ادھر جا کے سرکار کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے، ایک وفاقی یونٹ، یہ بلو ایریا میں جتنا لیٹر ہے وہ حالانکہ جلسہ گاہ کو صاف کرنا پچھلے درنوں میں بھی یہ تھا، پچھلے درنوں میں بھی یہ تھا کہ سول نافرمانی، جلاؤ، گھیراؤ، سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ کپڑے لہرانا، پی ٹی وی کی نشریات بند کرنا، اور ابھی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ لے کے انہوں نے مختصر سے وقت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ درختوں کا آج میں نے وہ کہا تھا کہ ایک کم از کم اتنی سزا تو ان کو دی جائے اگر سپریم کورٹ سے ان کو نہ ملی، کہ یہ جو بلین ٹری سونامی کا فراڈ تھا اس کی ذرا انکوائری تو کی جائے نا۔ آج تو وقت نے ثابت کر لیا کہ ان کو گرینری سے اور درخت سے اور اس سے، اچھا نام کیا دیا تھا؟ جہاد کا نام دیا تھا، اور جہاد کے بارے میں بھی ایک تو یہ ہے کہ ان کی حکومت میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے، پیغام پاکستان میں بھی کہا گیا ہے کہ جہاد وہ صرف ریاست کا حق ہے، تو لیکن اس نے اپنے سیاسی معاملے کو جہاد کا نام دیا۔ تو جہاد کے بارے میں پھر احکامات یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس میں کسی سبز پودے کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے اپنے جہاد کا آغاز کیا کس چیز سے؟ لاہور میں ایک پولیس اہلکار کی شہادت سے، ریاست پہ گولی چلا گئے۔ مطلب اس کا مطلب تو یہی ہے نا، دیکھیں یونیفارم مینس the state is in front of you. Why we respect a constable؟ کیونکہ اس نے اسٹیٹ کا یونیفارم پہنا ہے۔ ایک یہ فرق تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان وہاں سے چلے تو ان کے ساتھ ان کے سارے بیٹے بھی تھے اور بھائی بھی تھے، اور کنٹینر پہ بھی موجود تھے، حالانکہ انہوں نے اپنے اس کو جہاد کا نام نہیں دیا تھا نا، وہ حکومت گرانے کے لیے آ رہے تھے۔ وہ سیاست میں تو ہے نا، سیاست میں ان کی ہیں تو وہ سیاست ہے، لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب سے اکیلے سیاست میں ان کے یہاں پہ یہ فرق تھا کہ نام جہاد کا دیا تھا، لیکن اپنے بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اپنی فیملی نہیں تھی، اور خود ہیلی کاپٹر یا وہ استعمال کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے پٹھان تو ہر وقت ہر کسی کو دستیاب ہوتے ہیں، تو وہ آنسو گیس اور کنٹینر ہٹانے اور وہ اس کام پہ لگے تھے، تو اتنا فرق ہے بہرحال۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب نے جو ہے نا، چلیں کسی دن پھر آپ سے وہ اور باتوں پہ بات کریں گے، ریسنٹ ڈیولپمنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو 6 دن کی ڈیڈ لائن دے کے گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا وہ کسی کے اشارے پہ نکلتے ہیں، رکتے ہیں، ذہن بدلتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں۔ مثلاً
پچھلے دھرنے تھے اسکرپٹڈ تھے، انتخابات تھے اسکرپٹڈ تھے، تو وہ تو اسکرپٹ اور ڈکٹیشن کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سرپرستی اور ڈکٹیشن اور اسکرپٹ درمیان سے نکل گیا تو وہ اپنی حکومت کو بھی نہیں بچا سکے. تو قاسم سوری صاحب نے بھی کان میں نہیں، وہ قاسم قاسم سوری صاحب یہ وہ والے ہیں وہی جنہوں نے پوری پارلیمنٹ کو غدار قرار دیا تھا رولنگ کے لیے. وہ تو رولنگ دی تھی، لیکن یہ وہی ہے نا کہ جن کے کوئی 60,000 ووٹ بوگس ہے ٹریبیونل کے فیصلے کے مطابق. میں آپ کی عدالتی زبان میں وہ سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ان کو. اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 2.5-3 سال ہوئے ہیں سر. صرف 3 سال ہو گئے. ابھی 3 مہینے پہلے بھی کہا تھا 15 دن کے اندر لگائیں گے، ابھی تک نہیں لگا. ہاں تو یہ وہی قاسم سوری صاحب ہے نا. ہاں وہی. اور وہ قاسم سوری صاحب ان کو کیا کہہ رہے کہ جی اسلام اور مذہب اسلامی ٹچ دے. یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو سنا تھا، یہ اسلامی ٹچ نہیں کیا. یہ مطلب کہ مزہ نہیں آیا ذرا ہے، تو لوگوں کے جذبات نہیں بڑھ گئے. اب یہ دیکھیں کہ اصل میں عمران خان صاحب کو بہت کم لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ میکیویلی اور چانکیہ کے ریگولر ریڈر ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کی ریڈنگ کو ریپیٹ کرتے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں بھی اس کا کہ جب ان کا بیٹا ان سے اب آپ کسی متنازع صفحے کا ذکر نہیں، میں متنازع صفحے کا ذکر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. اس میں وہ کہتے ہیں وہ تو محسن بیگ صاحب تھے، سانو احمی کسی نے پھاڑ دینا. نہیں، مجھے تو اپنے ذرائع سے بھی پتہ ہے کہ وہ ان کو ریگولرلی پڑھتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق صرف وہاں سے ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے، اس میں لکھتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پہلی مرتبہ ان سے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے میکیویلی کے پرنس کو پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے تو اس کو آئیڈیل بنانا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کافی وہ ریزننگ اس میں وہ ہے. تو ان کا ایک یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں میکیویلی کے فلسفے میں، کہ آپ محبت سے بھی لوگوں پہ رول کر سکتے ہیں، لیکن اور خوف سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن پائیدار جو ہے اور اچھے نتائج دینے والا خوف کا تھا. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جتنی دیر حکومت کی تو اس نے خوف سے اس کو ڈالوں گا، اس کو ڈالوں گا، اس کو ڈالوں گا. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو چیزیں ہیں، یعنی مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنا، باقی چیزوں کو کرنا، اب اصل میں مذہبی کارڈ جو ہے اس کا بری طرح استعمال کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب. مثلاً میں اور آپ اگر آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں تو میرا اور آپ تو وہ کاز ہے نا. اب جماعت اسلامی نظام کے لیے بنی ہے تو وہ اگر اسلام کی بات کرتی ہے ٹھیک ہے، ان کا منشور ہے. JUI اگر بات کرتی ہے، کوئی اور مذہبی جماعت اگر اس کی بات کرتی ہے، لیکن بھائی آپ ہیں. لیکن جب آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن کیا ہوگا اور اس کے اندر مذہبی آزادی ہوگی، تو پھر مذہب کی بنیاد پہ سیاسی جماعتیں بنانے کا کوئی منبع نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ خصوصاً مثلاً میں جتنا مذہب کا جذبہ ایک مقدس جذبہ ہے اور مذہب کو آپ ہماری زندگی سے نہیں نکال سکتے، اتنا ہی مذہب کے سوئے استعمال کا یا مذہب کے سیاسی یا اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کا وہ فرد کرے، وہ قوم کرے، وہ ملک کرے تو اس کے انتہائی بھیانک نتائج پر نکلتے ہیں. حالانکہ مذہب امن کا درس دیتا ہے، مذہب کو آپ زندگی سے نہیں نکال سکتے، اور لیکن اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں، سوئی استعمال کریں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہماری طرح کے بندے ہیں. چلیں آپ کے کون سی دقیق بحث میں چلے گئے، یہ بتائیں کہ تحریک انصاف آئندہ دنوں میں کرے گی کیا اور ہونے کیا والا ہے؟ دیکھیے اب تو ایک لطیفہ سناؤں، اجازت ہے؟ اب 2 سنائیں. اچھا، ہمارے یہ پٹھانوں میں اب تو خیر پٹھان بھی کافی PTI کی وجہ سے لبرل ہو گئے ہیں، لیکن یہ روایت تھی کہ جب منگنی ہو جاتی تھی تو اگر رشتہ داروں میں بھی ہو جاتی تھی، کنزر میں بھی، تو شادی سے پہلے وہ منگیتر ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے. تو وہ عموماً ایک تھا منگیتر، تو وہ کبھی
کوئی چیز کا بہانہ بنا کے کہ چچا کے گھر سے لانا ہے، یہ نمک لانا ہے، پانی لانا ہے، ہاں، تو اس بہانے چلا جاتا تھا. تو وہ پھر یہ روایت ہوتی تھی کہ وہ جو منگیتر ہوتی تھی وہ اس کو گھر کے اندر آتے دیکھ کے تو وہ پلو آگے کر کے اور کمرے کے اندر جا کے چھپ جاتے تھے. تو ایک جوڑے نے شادی کے بعد کہا کہ وہ بڑا مزہ آتا تھا اس کا، تو آج ریپیٹ نہیں کرتے اس کو. تو انہوں نے کہا چلو کر لیتے ہیں آج ریپیٹ. تو وہ انہوں نے اسکرپٹ بنایا کہ جب میں گھر کے اندر آؤں گا تو اسی طرح دروازے پہ میں کانس لوں گا تو آپ بھاگ کے چلی جائے کمرے کی طرف. تو وہ جب آیا گھر اور صحن میں داخل ہوا تو وہ بیوی نے اسی طرح کی ایکٹنگ کی اور ادھر بھاگنے لگی. تو وہ کمرے کے اندر ابھی گئی نہیں تو شوہر نے پیچھے سے آواز دی کہ واپس لوٹ آؤ واپس، اب وہ مزہ نہیں. ٹھیک ہے. تو رات کو انہوں نے جو کچھ کیا تو اس کے بعد اب 6 دن کے بعد اور 10 دن کے بعد اور وہ مزہ نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واپس پارلیمنٹ میں جائیں گے کیونکہ ابھی تک استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں، شاید یہ ایک یار پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا ٹھیک ہے 6-7 مہینے اسی پارلیمنٹ کو گندگی کا ڈھیر کہتے تھے، اس پہ لعنت بیچتے تھے، اس پہ حملے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور میرے ایک جرنلسٹ دوست تھے، بلکہ نام بھی لے لیتا ہوں، شاہ زیب خانزادہ صاحب ادھر ہوتے تھے. تو ایک دن میں نے کہا یہ جائے گا یہاں سے اٹھے گا. وہ کہتے تھے کہ نہیں یار بڑا چارج ہے اور وہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ ایک دن سب نے سر جھکائے ہوئے تھے اور اسمبلی کے اندر گئے. اچھا ان کا اگر کوئی ارادہ نہیں ہے واپس جانے کا تو یہ جا کے اسپیکر سے تصدیق کیوں نہیں کرواتے؟ یا اس روز میں نے کہا تھا وہ شیری مزاری صاحبہ تو کہہ رہے تھے کہ اسپیکر سے پوچھے بغیر گرفتار کیا ہے، وہ بتائیں. ہاں انہوں نے بتایا اور ادھر جج نے بھی کہہ دیا کہ جی وہ تو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں. یا اس روز بھی میں عرض کیا تھا کہ بھائی کیوں نہیں حکومت ڈی نوٹیفائی کر رہی ہے؟ حکومت کے لیے تو بڑی ون ون سچویشن ہے کہ بھی ٹھیک ہے الیکشن نہیں تو وہ اسپیکر کے سامنے آئے تصدیق کر لینا. ہاں یہ بات ہے، طریقہ کار کا مسئلہ ہے. اور اس وقت وہ دوسرے ایاز صادق صاحب تھے لیکن ان کو تو یہ منصب خود قاسم سوری نے حوالے کیا تھا نا. اچھا میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے اس کاز میں سیریس ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائے کیونکہ یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، اس کے نتیجے میں بننے والا سینٹ بھی جعلی ہے. میں نے تو اس میں ووٹ نہیں ڈالا تھا. اچھا اس کا لیڈر آف دا ہاؤس بدلنے سے وہ اصلی نہیں ہو جاتے. یہ ایک ڈیفیکٹو نظام ہم پہلے والے کو بھی مانتے تھے اور آج بھی وہ پہلے والا ذرا بہت زیادہ بندوق کی زور سے آیا تھا اور یہ تھوڑا سا آئینی اور قانونی طریقے سے آ گیا جو عمران خان والا تھا. لیکن اس کا آسان طریقہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دے. کون توڑے؟ یہ نہیں عمران خان، جس کے مسائل خان صاحب استعمال کر رہے. تو یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ہیلی کاپٹر کے بغیر وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی توڑ دو، وہاں میرے وسائل استعمال. اچھا قومی اسمبلی کی استعفوں کی تصدیق کر دے، باقی اسمبلیوں سے نکلے تو یہ سسٹم چلنا خود بخود ناممکن ہو جائے گا. لیکن اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ نہ کسی کی زندگی کا رسک وہ ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ زرداری صاحب اسمبلی توڑیں گے، صوبائی اسمبلی؟ زرداری صاحب کو بھی پھر توڑنا پڑے گا. لیکن ادھر دیکھیں ادھر صرف ان کی اسمبلی ممبرشپ چھوڑنے کی اور اس کی قربانی ہوگی، لیکن کسی انسانی زندگی کا رسک نہیں ہوگا. وہ کام یہ کرتے نہیں ہیں اور اس طرح کی باتیں. آپ کے خیال میں الیکشن کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کیونکہ بعض اوقات ہمیں نواز شریف اور شہباز شریف کے اپروچ میں بھی فرق نظر آتا ہے. بعض اوقات ہمیں زرداری صاحب اور مثلاً اب کچھ دنوں پہلے یہ ماحول بنا تھا کہ سیاستدانوں کے باتوں پہ نہ اعتبار ہو سکتا ہے، نہ ان کے اقدامات پہ اعتبار ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ کو اینالائز اس ملک میں تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ہمیں تجزیہ کار نہ کہا جائے. تجزیہ ادھر ہو سکتا ہے کرکٹ پہ تبصرے کرنے والے کو تجزیہ کار لکھا جائے جدھر گیم کے رولز معلوم ہو. ادھر تو آپ کو ایسے ایسے سرپرائزز ملتے ہیں. چند افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہے، وہ کل کیا فیصلہ کریں گے. آج سے چند مہینے پہلے جو آپ کو مجھے دوسرے کو ہم ایک جینون تنقید کرتے تھے نا کہ بھائی فوج کو متنازع نہ بناؤ، اس کو سیاست میں نہ گھسیٹو، وہ آئینی رول تک محدود رہے.
یہ آپ اور ہم اور مطیع اللہ جان جیسے لوگوں کا جو ہے مطالبہ تھا، اس میں یہ عمران خان، فواد چودھری، وہ سب ایک زبان ہو کے ہمیں غدار کہتے تھے۔ آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی لگ کے یہ فوج کو اور اس کی قیادت کو ایسی گالیاں پڑھوائیں گی کہ جو 70 سال میں کسی نے نہیں پڑھوائی ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ جس طرح کے فیصلے آتے ہیں، مثلا ہمارے لیے اس روز کے بینچ کا فیصلہ بھی سرپرائز تھا، یہ بھی سرپرائز تھا۔ اچھا، رات کو اب جس طریقے سے وہ آئے، پھر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، لیکن آرام سے گھر چلے گئے۔ صبح اسلام آباد خالی ہے، کوئی پی ٹی آئی کے اندر نا۔ آپ بالکل حیرت زدہ لگ رہے ہیں، ویسے مجھے بہت حیرت زدہ ہیں اس پہ۔ میں بھی آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ختم کر۔ میں حیرت زدہ اس لیے کہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا نا، کل کی میٹنگ پہلے تو دیکھیں نا کہ جب پنجاب پولیس اور انہوں نے کیا، اور خیبر پختونخوا سے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنے صوبائی وسائل استعمال کیے گئے تھے، اور یہ سارے اب اسد عمر کو تو غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسلام آباد کے ایم ہیں، تو یہاں سے لوگوں کو نکالے نا۔ وہ ادھر جا کے چپ گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی بجائے اس کے کہ ملتان سے لوگوں کو نکال دے، وہ بھی جا کے ادھر چپ گیا تھا۔ ان کے سوشل میڈیا کے جو مجاہدین ہیں وہ بھی ادھر جا کے چپ گئے تھے، اور پھر تمام سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود کل رشکے انٹرچینج اور ثوابی انٹرچینج پہ یہ کتنے لوگوں کو جمع کر سکے تھے؟ وہ لاکھوں کروڑوں جس طرح کہتے تھے وہ تو نہیں نکلے۔ چلو ادھر رکاوٹ دی نا، اٹک تک تو آپ کے پاس وہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی نا۔ تو میرے خیال میں وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے اب اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اور اسی لیے ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ کل صبح مذاکرات ہوئے، پرسوں ان کی طرف سے رابطہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیلی فون بند کیے ہیں، اور ان کا منت ترلا کیا گیا۔ بہت نچلے لیول پہ لوگ ان سے ملے۔ پھر ایاز صادق کو انہوں نے کہا کہ جی ان سے رجوع کریں، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں آئے، اور کل آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے وقت تک اب مثلا جس کی محتاجی ہوگی وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے نا، تو وہ سپیکر کے گھر آئے، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، ادھر سے یوسف رضا گیلانی تھے، ایاز صادق تھے، اسد محمود تھے، اور خالد مکسی صاحب تھے، اور بڑے خوشگوار ماحول میں، یعنی یہاں تک بات آ گئی تھی صرف جلسے کی نہیں کہ آگے کی پرپوزل پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہم جوائنٹلی الیکشن ریفارم کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا تو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے، یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کو گمراہ کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہو گیا۔ تو اچانک ان کا رویہ بدل گیا، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، آپ سب لوگ زندہ ہیں اس میں، بس الیکشن دے دو، الیکشن کا تاریخ دے دو، ہمارا لیڈر نہیں مانتا، ہمارا لیڈر نہیں مانتا۔ وہ اس کے بعد اور اس کے بعد جو کچھ ہوا بقول چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، آپ سے ہم گاہے بگاہے آپ کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو مکس اچار والی سیاسی صورتحال ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے۔ میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن یہ کہ تجزیہ کار مجھے نہیں کہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کو ہم کیونکہ تجزیہ ادھر ہو سکتا ہے جدھر گیم کے رولز معلوم ہے۔ بالکل، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر حتمی طور پر کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ کیا ہوتا ہے سننے میں یہی ہے کہ حکومت پہلے کہہ رہی تھی نومبر تک الیکشن کریں گے، لیکن اب وہ ڈٹ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جتنا مطالبہ عمران خان کرے گا، پارلیمنٹ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور 2023 میں ہوں گے۔ لیکن اب اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گئے ہیں احتساب نیب آرڈیننس میں ترامیم کا بھی، اور ای وی ایم کے حوالے سے بھی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ چرائے دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے، لینے کے بعد